बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। संग ही और फंच दिलकशा में ठहरे थे और फंच सचमुच 10-11 साल का बच्चा ही मालूम होता था। वो संग के इस कमाल का मुतारिफ हो गया था। अगर इसे अपनी मुजरिमाना जिंदगी जारी रखने का ख्याल होता तो संग से जरूर दरख्वास्त करता कि वो इसे भी प्लास्टिक मेकअप के घुर सिखा दे। इधर संग था कि उसे मुस्तकिल छेड़े जा रहा था। काश तुम्हारे लिए एक मम्मी का भी बंदोबस्त कर सकता मेरे बच्चे, वो बार बार कहता और फंच हंसकर टाल जाता। अब वो बात नहीं बढ़ाना चाहता था। संग से झगड़े की सूरत में इसकी अपनी स्कीम नाकाम हो जाती। तबान नरम दिल वाकया हुआ था, इसलिए इस कश्तो-खून और हंगामे का तस्वुर भी इसके लिए सुहाने रूह से कम नहीं था जो इस जहरीले सैयारे की बिना पर होने वाला था। फिलहाल नातूता और रीमा की तलाश का सिलसिला भी खत्म कर दिया गया था और संग को फरीदी की तलाश थी। शाम को वो दोनों दिलकशा के डाइनिंग हॉल में आ बैठे। इस शदीद मौसम में भी वहां खासी भीड़ थी। औरतें भी थीं और मर्द भी। इनमें गैर मुल्कियों की तादाद ज्यादा थी। संग की तेज नजरें एक एक का जायजा ले रही थीं। दफतन माइक से आवाज आई, ख्वातीनो हजरात, हमें अभी इत्ला मिली है कि मकामी बिजली घर का जनरेटर खराब हो जाने की वजह से फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है, लिहाजा 2-3 मिनट बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा। हमें बेहद अफसोस है कि आपकी तफरीह में खलल पड़ा। लोग अपनी मेजों से उठने लगे थे। पंच ने संग की आंखों में अजीब चमक देखी। ऐसा लगता था जैसे इसकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हुई हो। बाहर से आए हुए लोग वहां से उठ गए थे, लेकिन होटल में कयाम करने वाले जूं के तू बैठे रहे। वक्त के तायुन के मुताबिक वहां सचमुच अंधेरा हो गया। फंच ने महसूस किया कि जैसे संग अपनी जगह से उठ गया हो। कहाँ चले? इसने आहिस्ता से पूछा, लेकिन जवाब ना मिला। फंच अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। अचानक एक नस्वानी चीख हाल में गूंज उठी थी। फिर ऐसा मालूम हुआ था जैसे चीखने वाली का मुंह दबाया गया हो। फंच बुखला कर उठा था और इस मेज के गिर्द वाली बकिया 3 कुर्सियों को टटोलने लगा था। संग ही वहां मौजूद नहीं था। फंच ने जेरे लब एक गंदी सी गाली दी थी। इस अंधेरे में इसके अलावा और कर ही क्या सकता था। हाल में शोर शराबा हो गया था। कई टार्चों की रोशनियां चकराने लगी थी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि किस पर क्या गुजरी थी। फंच ने सोचा कि इसे यहाँ से चल ही जाना चाहिए, वरना लोगों को बच्चे की बाप की फिक्र पड़ जाएगी। वो बड़ी फुर्ती से बाहर निकल गया। इसके बाद इसे कमरे ही में जाना चाहिए था, लेकिन कुंजी तो संग के पास थी, लिहाजा वो बाहर निकल गया। सर्दी बढ़ गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। हाल में अब भी शोर शराबा हो रहा था। शायद ये वो लोग थे जिनके दरमियान से कोई लड़की उठाई गई थी, और फंच सोच रहा था कि ऐसे नामाकूल आदमी को किसी तंजीम ने क्यों कर कबूल कर लिया। ये तो कदम कदम पर गर्दन कटवा देने वाली हरकतें करता है। अगर कभी तंजीम के किसी जिम्मेदार फर्द से साबका पड़ा तो वो ये सवाल जरूर उठाएगा, वरना ये भी मुमकिन है कि पूरी तंजीम ही ऐसी अफराद पर मुश्तमिल हो। पता नहीं किस बेचारे पर मुसीबत आई थी। इसका खून खोलता रहा। अच्छा बेटे संग, तुम इन्हीं नन्हे मुन्ने और नातवा हाथों से मारे जाओगे। बिल आखिर जब वो शोर इससे ना सुना गया तो इसने वहां से दौड़ लगा दी थी। इसके जिस्म पर ऐसा लिबास नहीं था जो खुली फिजा के लिए मौजू होता। सख्ती से दांत पर दांत जमाए वो दौड़ता रहा। फिर अचानक किसी से टकराया था और इसके बाजुओं में झकड़ कर रह गया। ओहो साहिबजादे, कहाँ भागे जा रहे हो? खैरियत तो है? मम्मा, मेरा बाप खो गया है, छोड़ो मुझे। पंच ने मचलकर गिरफ्त से निकल जाना चाहा। बाप खो गया है? हाँ, दिलकशा में कोई औरत कत्ल हो गई है। कहाँ? गिरफ्त ढीली पड़ गई और फंच निकला चला गया। इसने कैप्टन हमीद की आवाज साफ पहचानी थी। अब इसकी रफ्तार पहले से भी तेज थी। देखे बाले रास्तों पर तो वो यकसा रफ्तार से मीलों तक दौड़ सकता था, लेकिन अनजाने पहाड़ी मकाम पर इसे अपने अजदाद याद आ गए थे। एक जगह ठोकर खाकर गिरा था और अनजानी गहराइयों में लड़कता चला गया था। ये एक ऐसा ही नशेब था
کہ کوششوں کے باوجود بھی نہ سنبھل سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اس کے بعد اجالا ہی اجالا ہوگا، ابدی اجالا۔ لڑکتا رہا اور آخر وقت کی دعائیں اس کی زبان سے پھسلتی رہی۔ نہ اب وہ سنگ کو گالیاں دے رہا تھا اور نہ تقدیر کا شکوہ کر رہا تھا۔ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ نہ اب وہ لڑک رہا تھا اور نہ اس کی زبان پر دعائیں تھیں۔ سناٹا، گہرا سناٹا، مکمل ٹھہراؤ۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن وہ تو سانس لے رہا تھا اور پورے جسم میں درد کا احساس بھی برقرار تھا۔ کمر تو جیسے دو ٹکڑے ہوئے جا رہی تھی۔ پھر یہ حقیقت اس پر منکشف ہوئی کہ وہ لڑکتے لڑکتے کسی کٹاؤ میں اٹک کر دوہرا ہو گیا ہے۔ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا اور سناٹے میں اپنی ہنسی کی بازگشت بھی سنی۔ اچانک کسی نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اٹھایا۔ کون؟ وہ سچ مچ خوفزدہ سی آواز میں بولا۔ بھوت۔ کانوں میں گھنجیلی سی آواز گونجی۔ پھر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہی رہ گیا، لیکن کسی طرح بھی گلو خلاصی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کبھی ہیکل آدمی اسے اٹھائے ہوئے تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر وہ ایک ایسے غار میں داخل ہوا جہاں 2 موم بتیاں روشن تھیں۔ اس نے اس کبھی ہیکل آدمی کا چہرہ دیکھا۔ بڑی خوفناک شکل تھی، سچ مچ بھوت ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ بھی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ فنچ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا یا کرنا چاہیے۔ دفعتاً بدہیت آدمی نے وہاں اس کی موجودگی کا سبب پوچھا تھا۔ میرا باپ کھو گیا ہے جناب۔ کیا یہاں اس ویرانے میں؟ نہیں جناب، دلکشا ہوٹل میں۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے تھے کہ دفعتاً بجلی گھر میں جنریٹر کی خرابی کی بنا پر اندھیرا چھا گیا۔ ایک عورت کی چیخ سنائی دی تھی اور میرا باپ غائب ہو گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے بھاگ نکلا۔ بدہیت آدمی نے پھر اسے غور سے دیکھا تھا اور ہنس کر بولا، تو تم دونوں باپ بیٹا دلکشا میں مقیم ہو؟ جی ہاں، مگر آپ کے اس جملے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے جیسے آپ ہم دونوں سے واقف ہوں، کہہ کر فنچ نے غار کے داہنے کی طرف چھلانگ لگائی تھی، لیکن پھر پکڑا گیا تھا۔ میں جناب، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ فضول باتیں چھوڑو، تم نے بھی مجھے پہچان لیا ہے، بدہیت آدمی بولا۔ دیکھو فنچ، میں نے تمہیں کبھی برا آدمی نہیں سمجھا۔ تم انتقاماً ڈریڈ سے ٹکرائے تھے، لیکن قانون کے ہاتھوں سب مجبور ہیں۔ میں چاہتا بھی تو تمہیں سزا سے نہ بچا سکتا۔ میں بھی آپ کے علاوہ آج تک کسی سے مرغوب نہیں ہوا کرنل۔ بے شمار زندگیاں خطرے میں ہیں۔ تم نے بھی نامعلوم ریڈیو اسٹیشن سے وہ دھمکی سنی ہی ہوگی۔ جی ہاں، اور یقین کیجئے کہ آج 1:01 پر دونوں جہاز تباہ ہو جائیں گے۔ کتنے بے گناہوں کا خون ہوگا۔ یہ تو ہے جناب۔ اس جگہ کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو جہاں سے وہ سیارہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تلاش ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ خود سنگ ہی کو بھی صحیح جگہ کا علم نہیں ہے۔ تو وہ دلکشا ہی میں مقیم ہے۔ کمرہ نمبر 27۔ فریدی نے جے بی ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا تھا۔ ہیلو B34، ہیلو چیف کالنگ B34۔ B34 سر، DH-27 میں اس آدمی کو دیکھو۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل، کہہ کر فریدی نے سوئچ آف کر دیا۔ اب تم رات یہیں گزار دو، فریدی نے پیال کے بستر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بہت بہت شکریہ کرنل، اگر تم میرے کام آئے تو تمہاری بقیہ سزا معاف کر دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے ملک کے ناپسندیدہ افراد کی فہرست سے تمہارا نام بھی خارج کر دیا جائے گا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور اسے شبہ بھی نہ ہونے پائے کہ تم مجھ سے مل چکے ہو۔ ظاہر ہے، ورنہ کھیل ہی بگڑ جائے گا۔ اچھا، اب آرام کرو، میں تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا۔ دوسری صبح ساری دنیا میں سرائسمگی پھیل گئی تھی۔ نامعلوم ریڈیو اسٹیشن کے اعلان کے مطابق دونوں طاقتوں کا ایک ایک جہاز دھماکے سے پھٹا تھا اور اپنے عملے سمیت سمندر کے سینے میں دفن ہو گیا تھا، اور آج صبح ہی سے وہ نامعلوم ریڈیو اسٹیشن دونوں طاقتوں کو للکارے جا رہا تھا کہ اگر انہوں نے زیرو لینڈ کی بالادستی تسلیم نہ کی تو انہیں مزید پچھتانا پڑے گا۔ عنقریب دونوں ممالک کی 2 ایٹمی آبدوزیں بھی تباہ کر دی جائیں گی جو آزمائشی طور پر روانہ ہوئی ہیں۔
कैप्टन हमीद ने फैनी की तरफ देखकर कहा, यह इन्हीं लोगों का कारनामा है जो तुम्हारे बाप को ब्लैकमेल कर रहे थे। नहीं, और पिछली रात दिलकशा में जो हंगामा हुआ था, इसकी जिम्मेदारी इसी लंबे आदमी पर थी जिसके जरिए तुम्हारा बाप ब्लैकमेल हो रहा है। तो क्या हुआ? इस लड़की का पता चलाया या नहीं? इमारत के पीछे बेहोश पड़ी मिली है। लंबा आदमी दिलकशा से फरार हो गया। आखिर पुलिस इसे पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती? बेहद चालाक और फुर्तीला है और इसकी पुष्ट पर एक ताकतवर तंजीम है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह तुम लोगों के काम आऊं। फैनी बोली, तुम शरीर जरूर हो लेकिन शरीफ आदमी हो। खैरियत? मेरा कसीदा क्यों शुरू कर दिया? यकीन करो, या तुम बेहद शरीफ आदमी हो या सिरे से आदमी ही नहीं हो। इन दोनों बातों में से कोई भी नहीं है। दरअसल मैं दूसरों की मजबूरियों और कमजोरियों से फायदा उठाने का कायल नहीं हूँ। अव्वल दर्जे के नदीदे भी हो। क्या मतलब? जब तुम मेरी मौजूदगी में दूसरी लड़कियों को घूरते हो तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें कुचल कर रख दूं। बहुत खूब, भला क्यों? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? मेरे करीब की नजर कमजोर है। फजूल बातें ना करो। अगर तुम मुझे मजलूम समझते हो तो मजलूम लोग ही प्यार के मुस्तहिक होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बच्चों को प्यार करने का रिवाज है। बोर मत करो, सख्त बेहिस आदमी हो। हमीद कुछ ना बोला। इसके शर्मा जाने की अदाकारी बेहद कामयाब रही थी। हमारे यहाँ की लड़कियां भी इस तरह नहीं शर्माती। मैं उठकर चला जाऊंगा। हाँ, खामोश रहो, वो झंझला कर बोली। इतने में फोन की घंटी बजी थी और हमीद ने झपट कर रिसीवर उठा लिया था। हेलो, वो माउथपीस में बोला था। आपकी कॉल है जनाब, ऑपरेटर ने कहा। बात कीजिए। दूसरी तरफ से फरीदी की आवाज आई। तलाश जारी रखो, वो अब दिलकशा में नहीं है। ये लड़की बहुत बोर करती है। आप जानते हैं कि मैं पनाह में आई हुई लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करता। इसकी बातों पर कान ना धरो, अपने काम से काम रखो। तो फिर अब मेरे लिए किसी दूसरी का इंतजाम कर दीजिए। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज आई। कौन था? फैनी ने पूछा। मेरा बाप था। पूछ रहा था कि मैंने एक गैर मुल्की औरत से शादी क्यों कर ली। अच्छा, तो क्या वो तुम्हें शादी के काबिल समझने लगा है? हमीद इसके इस रिमार्क को बड़ी ढिठाई से पी गया था और बोला, तुम अभी तैयार नहीं हुई? हम बाहर चल रहे हैं। वो तैयार होकर बाहर निकले थे। हमीद ने टैक्सी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, ब्लू मून होटल। क्यों होटल क्यों? फैनी ने पूछा। दोपहर का खाना वहीं खाएंगे। झींगे और सब्ज मटर, बतख का गोश्त भी वहाँ दस्तयाब है। कभी खाई है बतख? क्यों नहीं? वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम होटलों ही के चक्कर क्यों लगा रहे हो इस लंबे और छोटे आदमी की तलाश में। अगर वो तुम्हारे ही तरह मेकअप में हुआ तो देखा जाएगा। जो कुछ कर रहा हूँ अपने चीफ के हुक्म से कर रहा हूँ, लिहाजा कुछ मत सोचो, कहीं मारे ना जाओ। कभी ये सोचकर नहीं निकला कि वापसी होगी। दलेर आदमी हो, मगर किस काम के? क्या बात हुई? मोहब्बत के बगैर आदमी मुकम्मल नहीं होता। इस एतबार से कई बार मुकम्मल हो चुका हूँ, बल्कि बेहतरी लड़कियां तो अब मुझे कंबल समझने लगी हैं। मैं नहीं समझी। मोहब्बतों का एल्बम है मेरे पास। वो मोहब्बत नहीं, हवस कहलाती है। मोहब्बत वही है जो लामहदूद हो, महदूद होकर हवस बन जाती है। किसी ने तुम्हें भी चाहा। इतनी शामतज़दा कोई भी नहीं थी। वो बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गई थी। ओह, वो देखो, वो लंबा आदमी इस कहवाखाने में दाखिल हो रहा है। हमीद बोला। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। क्या वेटिंग होगी साहब? ड्राइवर ने पूछा। हाँ, फिक्र मत करो, हर 5 मिनट का 1 रुपया। दोनों कहवाखाने में दाखिल हुए। वो बिलाशुबा एक लंबा आदमी था। जिसामत भी संग ही जैसी थी, लेकिन वो शलवार कमीज में था और सर पर आला किस्म की कला और लुंगी थी। इन दोनों ने एक मेज संभाली और कहवा तलब किया। हाँ, मेकअप में भी हो सकता है, फैनी आहिस्ता से बोली थी। खामोश रहो, इसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी फैनी को बदसतूर घूरे जा रहा था। हमीद दम मारे बैठा रहा। कहवा आया था और वो दोनों पीने लगे थे। फंच
फरीदी से अलग होकर फिर शहर की तरफ पलट आया था और संग को ढूंढता फिर रहा था। इसने सोचा क्यों न यहाँ के बाजार हुसन में देख लिया जाए, हो सकता है वहीं कहीं रात गुजारी हो। संग कंगाल तो नहीं था, हर वक्त इसकी जेबें गर्म रहती थी, महज हरामजादगी और तवाइफों के पैसे मारता रहता था। शायद इनसे गालियां सुनकर महजूज होता था। हद ये है कि इसने एक बार उसे एक तवाइफ के हाथों पिटते भी देखा था। सुबह होते होते वो वहां पहुंच गया था और सचमुच इसने संगी को एक बालाखाने ही से उतरते देखा। वो बड़ी लापरवाही से चल रहा था। फंच एक जानिब ठिठक गया और फिर इसकी लाइल्मी में इसका ताकुब शुरू कर दिया। खुद अभी तक इसके बच्चे के मेकअप में था, सामने आता तो संग किसी दुश्वारी के बगैर पहचान लेता। फंच का दिल चाह रहा था कि अकब से इस पर फायर करके इस किस्से को पाक कर दे, लेकिन पेश नजर मसले को हल किए बगैर ऐसा कोई इकदाम हमाकत ही हो सकता था। बहरहाल वो दिल पर जबर करके इसके पीछे चलता रहा। वैसे वो महसूस कर रहा था कि खुद इसकी निगरानी की जा रही है, लेकिन इसे इसकी परवाह नहीं थी। वो हर तरह महफूज था। अगर वो फरीदी के आदमी थे तब भी, और अगर जीरो लैंड के थे तब भी। इसने संग का ताकुब जारी रखा और जब इसने इसे एक कहवाखाने में दाखिल होते देखा तो बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर बाद इसने संग को आते देखा, लेकिन अब तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस कहवाखाने का चौकीदार हो। एक मोटा सा डंडा इसके हाथ में था और सदर दरवाजे की बाएं जानिब जम गया था। फंच ने मुतहिराना अंदाज में पलकें चिपकाई और दम बखुद खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक देसी मर्द और एक गैर मुल्की लड़की सदर दरवाजे से गुजरकर बाहर आए थे। वो आगे बढ़ते चले आए। मर्द चारों तरफ देख रहा था जैसे किसी की तलाश हो। वो मुड़ा था और संग पर नजर पड़ते ही पहले तो ठिठका था, फिर करीब ही खड़ी हुई टैक्सी की तरफ बढ़ गया था। फंच ने संग के होंठों पर मुस्कुराहट देखी। इसने अपना डंडा किसी कदर बुलंद करके इसे जुम्बिश दी थी। टैक्सी की रवानगी के बाद ही दो गाड़ियां इसके पीछे झपटी थी। संग ने डंडा दूर फेंका और दौड़कर इनमें से एक में सवार हो गया। अब फंच भी पीछे नहीं रहना चाहता था। इस वक्त संग निकल जाता तो इसे फिर इधर उधर टकरे मारनी पड़ती। इसने छलांग लगाई और गाड़ी की खिड़की से गुजरता हुआ संग की गोद में जा पड़ा। ओ हरामखोर, संग कर रहा था, प्यारे अब्बाजान, मुझे किस पर छोड़ चले थे? तुम थे कहाँ? संग ने गुस्सीले लहजे में कहा। निकल भागा था, मगर तुम कहाँ थे? अकल तेज कर रहा था। अब तुम देखना कि क्या करता हूँ। तुमने उसे पहचाना? किसको? कैप्टन हमीद को, अगली टैक्सी में, और लड़की गालिबन फैनी है। अब मेरी अकल मजीद तेज हो जाएगी। फंच तवील सांस लेकर रह गया। वो कैप्टन हमीद को ना पहचान सका था। संग ने शायद पहले नहीं पहचाना था। सिर्फ शुबहे की तस्दीक के लिए इसने चौकीदारों की सी हरकत की थी और अपने मकसद में कामयाब रहा था। देखिए अब क्या होता है। संग उसे किस तरह घेरता है और इंजाम क्या होता है। ओ मरदूद, थोड़ी देर बाद संग बुड़बुड़ाया। क्या हुआ? टैक्सी पुलिस हेडक्वार्टर के कंपाउंड में दाखिल हो रही है, संग ने कहा और ड्राइवर से बोला, तुम गाड़ी बाएं जानिब मोड़कर सीधे चलते रहो। संग की गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी भी इसी तरफ मुड़ गई थी। दफतन गाड़ी के डैशबोर्ड से आवाज आई, क्या हुआ? इधर क्यों मुड़ गए? टैक्सी पुलिस हेडक्वार्टर के कंपाउंड में दाखिल हो गई है, ड्राइवर ने कहा। अब किधर जा रहे हो? जिधर बॉस का हुक्म हुआ। हमारे लिए क्या हुक्म है? संग ने ड्राइवर से कहा, कह दो कि वापस जाए और हेडक्वार्टर के आसपास मौजूद रहकर सूरत हाल से मुतला करता रहे। आज मतला साफ था और पूरा चांद बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियों पर अपनी ताबानियां बखेर रहा था। फरीदी! दफतन एक तेज आवाज दूर सन्नाटे में लहराती चली गई। आवाज औरत की थी। तुम कहाँ हो? मैं मर रही हूँ, फरीदी! लेकिन फरीदी इस चट्टान की ओट में छुपा रहा। औरत कभी नशेब में दौड़ जाती और कभी चीखती हुई फिर ऊपर आ जाती। इस चट्टान से इसका फासला ज्यादा नहीं था जहां फरीदी छुपा हुआ था। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी फरीदी! वो फूट फूट कर रोने लगी, फिर चीख चीख कर कहने लगी, तुम नहीं आओगे तो अच्छा देखो,
اس نے سامنے والی چٹان کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اس چٹان پر بجلی گری ہو۔ چٹان ریزہ ریزہ ہو کر غبار بن گئی اور یہ غبار دھوئیں کی طرح اوپر اٹھنے لگا، چمکیلا غبار۔ فریدی جہاں تھا وہیں دھبکا رہا۔ فضا میں کسی قدر منتشر ہو کر وہ غبار پھر یکجا ہوا اور آہستہ آہستہ پھر نیچے آنے لگا۔ اب وہ ایک چمکدار مجسمے کی صورت میں ڈھلا جا رہا تھا۔ فریدی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ یہ خود اس کا مجسمہ تھا، چمکدار اور دیوپیکر مجسمہ۔ اب تم مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ عورت قہقہا لگا کر چیخی۔ فریدی آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگا۔ چھٹی حس خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ چمکیلے مجسمے کی وجہ سے آس پاس کی چاندنی کچھ اور چمک اٹھی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اچانک کئی آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ساتھ ہی کسی قدر دور سے آواز آئی، بچ کر نہ جانے پائے۔ آواز اس نے صاف پہچانی تھی۔ سنگ کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ حملہ بے خبری میں ہوا تھا۔ فریدی کی جگہ اور کوئی ہوتا تو اوسان کھو بیٹھا ہوتا، لیکن یہ کرنل فریدی تھا، اپنے دور کا عجیب ترین آدمی۔ 5 آدمیوں کے نرغے سے اس طرح نکل گیا تھا جیسے ہوا کا جھونکا رہا ہو۔ وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ایک جگہ فریدی نے پلٹ کر مشین پسٹل سے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ حملہ آوروں پر ہو گئی تھی۔ بیک وقت 3 چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھیں اور فریدی صاف نکلا چلا گیا تھا۔ وہ حملہ آور جو زخمی نہیں ہوئے تھے آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے، لیکن شاید سنگ ہی نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے کرنل، اس کی آواز آئی۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ فریدی نے آواز کی سمت فائر کیے تھے۔ میں چین میں پہاڑی بندر کہلاتا تھا۔ سنگ کی آواز قریب سے آئی اور فریدی ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ چاندنی میں اس نے بڑے پل والے اس چاقو کی چمک دیکھ لی تھی جو سنگ ہی کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ فریدی نے مشین پسٹل ایک طرف رکھ دیا اور اس کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن شاید اس نے بھی خطرے کی بو سونگ لی تھی۔ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ فریدی نے ایک بڑا سا پتھر ڈلان میں لڑکھا دیا اور سنگ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ اب وہ کسی سانپ کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اس پتھر کی جانب بڑھ رہا تھا جس کی اوٹ میں فریدی چھپا ہوا تھا۔ فریدی اب اس پتھر کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی سنگ قریب پہنچا اس نے اوپر سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ سب سے پہلے اس کا ہاتھ اس کے چاقو والے ہاتھ پر پڑا تھا۔ پہاڑی بندر، اب اپنی خیر مناؤ۔ چاقو سنگ کے ہاتھ سے نکل کر اچھلا تھا اور ڈھلان میں پھسلتا چلا گیا تھا۔ سنگ سانپ کی طرح پھپکارتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ شاید اپنے کیکڑے والی گرفت فریدی پر آزمانا چاہتا تھا، لیکن خود فریدی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایسا دباؤ ڈالا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ میں کہتا ہوں اس کا پتہ بتا دو، ہیروں میں تول دیے جاؤ گے۔ سنگ کا رہا، ہیرے میرے پیروں کی خاک ہیں۔ اب تم شرافت سے ہتھکڑیاں پہن لو، میری گرفت سے نہیں نکل سکو گے۔ پھر اس نے سچ مچ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینے کی کوشش کی تھی۔ سنگ کسی بام مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے پھسل گیا۔ اس نے نشیب میں چھلانگ لگائی اور فریدی مشین پسٹل اٹھا کر اس کے پیچھے جھپٹا تھا، لیکن چھلاوے کب کسی کے ہاتھ آتے ہیں سنگ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ حمید اور فینی بے خبر سو رہے تھے۔ ایک ہی کمرہ تھا اور ڈبل بیڈ، لیکن دونوں کے درمیان متعدد تکیوں کی دیوار تھی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور حمید کروٹ بدل کر کراہا۔ یہ الارم والی گھڑی کہیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فینی اس کی پشت پر ہاتھ مار کر بولی، فون کی گھنٹی ہے، کسی کی کال ہے، اٹھو۔ اوہ خدا غارت کرے اس کے موجد کو، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ وہ تو کبھی کا غارت ہو چکا ہے۔ ہلو، حمید ماؤتھ پیس میں دھاڑا۔ کاؤنٹر کلرک جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ آپ کا بچہ آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں جناب، وہ میرے سامنے موجود ہے اور برانڈی طلب کر رہا ہے۔ 21 سال سے کم عمر والوں کے ہاتھ ہم شراب فروخت نہیں کرتے۔ مار پیٹ کر باہر نکال دو۔ آپ کے کمرے کا نمبر بتا دیا گیا ہے، البتہ آپ کے کمرے میں برانڈی بھجوائی جا سکتی ہے۔ حمید نے جلا کر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ کون ہے؟ فینی نے پوچھا۔
ہمارا بچہ، کیا مطلب؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ حمید دھاڑا۔ آپ کی نالائق اولاد ابا جان، باہر سے کہا گیا اور اس نے فنچ کی آواز پہچان لی۔ تنہا ہو؟ بے وفائی میرا شیوا نہیں ہے۔ اچھا ٹھہرو، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ اس نے دروازہ کھولا تھا اور فنچ اندر آ گیا۔ 10-11 سال کے اس بچے کو دیکھ کر فینی متحیر رہ گئی۔ اوہ، کیا تم اس لمبے کے بچے کو بھول گئیں؟ حمید نے مڑ کر فینی سے کہا اور دروازہ بولڈ کر کے بولا۔ تم برانڈی مانگ رہے تھے نامعقول؟ بہت پیاسا ہوں کیپٹن، روم سروس کے توسط سے یہی منگوا لو۔ پی کر غلغہ پاڑا تو نہیں مچاتے؟ اتنی زیادہ کبھی نہیں پیتا۔ اور کیا خبریں ہیں؟ بہت جلایا ہوا ہے۔ آج آپ نے اسے خوب ڈاج دیا، جی خوش ہو گیا تھا۔ حمید نے روم سروس کو فون کر کے برانڈی طلب کی اور پھر تھوڑی دیر بعد ویٹر کے ساتھ ہی لمبا آدمی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے باپ کے لیے بھی منگواؤ کیپٹن، اس نے کہا۔ حمید نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ سنگ نے کہا، میری جیب سے بے آواز فائر ہوگا۔ حمید نے ہاتھ ہٹا لیا اور سنگ فنچ سے کہہ رہا تھا، تو تم دوہرا پارٹ ادا کر رہے ہو احسان فراموش۔ جاؤ، حمید ہاتھ ہلا کر ویٹر سے بولا، ایک اسکاچ کی بوتل بھی لاؤ۔ ویٹر ہونکوں کی طرح کھڑا تھا، پھر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ سنگ حمید کو گھورے جا رہا تھا۔ دفتن بولا، فریدی اس وقت ہاتھ سے نکل گیا، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی کیپٹن حمید۔ اور تم اس لڑکی کو کہاں لیے پھر رہے ہو؟ سفارت خانہ اس کی تلاش میں ہے۔ آہا، ڈبل بیڈ، اب میں یہاں آرام کروں گا، تم دونوں کو میرے آدمی لے جائیں گے۔ فنچ بڑی لاپرواہی سے اپنے لیے شراب انڈھیل رہا تھا۔ گلاس لبریز کر کے اٹھایا اور سنگ ہی کے چہرے پر خالی کر دیا۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں دبائے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ فنچ نے اچھل کر اس کی پیشانی پر ٹھوکر رسید کی اور پھر حمید بھی اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ فنچ اطمینان سے میز پر بیٹھا برانڈی پی رہا تھا اور ساتھ ہی کہتا جا رہا تھا، اب دیکھنا ہے میدان کس کے ہاتھ رہتا ہے، جلدی کرو، وہ اسکاچ کی بوتل بھی لا رہا ہوگا۔ دفتن ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ وہ سب بری طرح کھانسنے لگے تھے۔ آنکھوں میں اتنی شدید جلن محسوس ہوئی تھی کہ حمید تو آنکھیں ہی نہ کھول سکا۔ پھر شور سنائی دیا تھا، بہت سے قدموں کی آہٹیں، لیکن حمید نے آنکھیں کھولی تو وہاں روم سروس کے ویٹر، جنرل سپروائزر اور فینی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہائے ظالم، پھر لے گئے، حمید گلوگیر آواز میں بولا۔ کیا قصہ ہے جناب؟ وہ ظالم میرے بچے کو پھر پکڑ کر لے گئے، کسی نہ کسی طرح ان کی قید سے نکل کر میرے پاس آ پہنچا تھا، لیکن وہ پھر لے گئے۔ میں نے سنا ہے بچے نے برانڈی طلب کی تھی، 3 سال کی عمر سے پی رہا ہے، لیکن شاید آپ تو نہیں پیتے۔ ننہال میں تباہ ہوا ہے نامراد، 3 سال کی عمر میں اس کے نانا نے پلائی تھی۔ پولیس کو مطلع کیجئے، رپورٹ تو لکھی ہوئی ہے، اس واقعے کی اطلاع کر دوں گا۔ مگر وہ دھماکہ اور دھواں اسی بدماش نے کیا تھا، ورنہ کیا وہ میرے ہاتھ سے بچ کر جا سکتا تھا؟ وہ سب چلے گئے۔ فینی خاموش تھی، تھوڑی دیر بعد بولی، اب اس کی خیر نہیں، اس نے لمبے آدمی کے منہ پر شراب پھینکی تھی۔ حمید دروازہ بولڈ کر کے مڑا ہی تھا کہ اس نے فنچ کو بستر کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ فینی اچھل پڑی۔ یہ اچھا نہیں ہوا کیپٹن، اس نے کہا، اس کے ساتھ رہ کر میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ حمید نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے فریدی کہہ رہا تھا، لڑکی کو پولیس کی حفاظت میں دے کر تم میرے پاس چلے آؤ۔ آپ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ۔ حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ مفت میں ماری جائے گی۔ بہت بہتر، حمید برا سا منہ بنا کر بولا، تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی، میں ایس پی سٹی کو فون کر دوں گا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ حمید نے فنچ کو فریدی کی گفتگو کا محاصل بتاتے ہوئے کہا، اگر یہ پولیس کے حوالے کی گئی تو سفارت خانے پہنچا دی جائے گی اور وہاں جانا نہیں چاہتی۔ اس کا باپ مر چکا ہے،
کیا تم میک اپ کر کے اسے کسی قدر معمر نہیں بنا سکتے؟ کیوں؟ میری شکل میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کر دو، پھر میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اور تم کرنل کے پاس چلے جانا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سنگ کے پاس واپس جانا اب موت کے منہ میں ہی جانے کے مترادف ہوگا۔ لڑکی کا تحفظ ضروری ہے، اس کی طرف سے مطمئن رہو۔ حمید نے فنچ کی خواہش کے مطابق ان دونوں کے میک اپ میں تبدیلیاں کی تھیں اور پھر اپنا میک اپ بھی تبدیل کیا تھا۔ پھر ان دونوں کو رخصت کر دینے کے بعد اس نے فریدی کے ہوٹل کی راہ لی۔ حمید اپنے سوٹ کیس سمیت آیا تھا، اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ خود اپنے لیے بھی ایک کمرہ حاصل کرے۔ یہ تو بہرحال معلوم کرنا چاہتا تھا کہ فریدی نے ایس پی سی ٹی سے فینی کے متعلق بات تو نہیں کر لی۔ وہ اسے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر بتانا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے فون پر ہوٹل کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور فریدی کے کمرے کا نمبر بتا کر کال ڈائریکٹ کرنے کی ہدایت دی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں کمرہ نمبر 27 سے بول رہا ہوں، حمید نے کہا۔ بہت خوب۔ اس نے جلدی جلدی فنچ اور سنگ کے مارکے سے متعلق بتا کر فینی کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ سوال تو یہ ہے کہ تم نے اس کے مشورے پر عمل کیوں کیا جبکہ میں کہہ چکا تھا۔ فریدی کی آواز جھنجھلاہٹ سے خالی نہیں تھی۔ وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت بہتر، فریدی غرایا۔ اب آرام فرمائیے، صبح کو دیکھیں گے۔ حمید نے ریسیور رکھ کر طویل سانس لی تھی۔ بہرحال اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ فینی کے سلسلے میں فنچ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا تھا لیکن اس الجھن کی بنا پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیس بھی بے سروپا انداز میں شروع ہوا تھا۔ ایک کتا اور چند آدمی اچانک مر گئے تھے۔ فنچ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ دونوں ہی کیس فریدی کے پاس تھے کہ اچانک کسی سیارے کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کا مرکز بھی اپنے ہی ملک کے کسی حصے میں تھا اور یہ اطلاع فنچ سے ملی تھی۔ ادھر ساری دنیا میں کھلبلی پڑ گئی تھی۔ بڑی طاقتیں اس سیارے کو تباہ کر دینے کی فکر میں تھیں۔ کئی میزائل بردار راکٹ مدار کی طرف روانہ کیے گئے تھے لیکن وہ پراسرار سیارہ بدستور زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا، بلکہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسے تباہ کرنے کے لیے پھینکے جانے والے میزائل اس سے بہت دور رہ کر ہی پھٹ گئے تھے، اور اس میں بھی اسی سیارے کے کسی مخصوص نظام کا دخل تھا۔ بہرحال اس کا مطلب تھا بین الاقوامی بلیک میل۔ جس نے بھی وہ سیارہ مدار میں پہنچایا تھا بڑی طاقتوں کو بلیک میل کر رہا تھا۔ ان کے بحری بیڑوں کا ایک ایک جہاز تباہ کر دینے کے بعد اب نامعلوم ریڈیو اسٹیشن سے دونوں طاقتوں کے خفیہ اڈوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ دونوں طاقتوں کے ایک ایک خفیہ اڈے کی نشاندہی کر دینے کے بعد دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ان ممالک میں قید زیرو لینڈ کے ایجنٹ رہا نہ کیے گئے تو بین الاقوامی میزائل کے سارے خفیہ اڈوں کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ وہ نامعلوم سیارہ زیرو لینڈ کی تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ پھر اپنی دوسرے وقت کی نشریات میں اس نامعلوم ریڈیو اسٹیشن نے تیسری دنیا کے ممالک کو مخاطب کیا تھا، ان سے اپیل کی تھی کہ وہ زیرو لینڈ سے تعاون کریں، اسی میں ان کی بہتری ہے۔ ساتھ ہی درخواست کی گئی تھی کہ ان ممالک میں قید زیرو لینڈ کے ایجنٹ بھی رہا کر دیے جائیں۔ بہرحال فریدی کا رویہ حمید کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسے حالات میں تنہا ہی نکل کھڑے ہونا یا صرف بلیک فورس کے چند ممبران کو رازدار بنا لینے سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت کے توسط سے ان بڑی طاقتوں کے سفارت خانوں تک پہنچتا جو نامعلوم ریڈیو اسٹیشن سے للکاری جا رہی تھی۔ یہ محض فنچ، سنگ، ناتوتا اور ریما کا معاملہ نہیں تھا۔ زیرو لینڈ والے اس کے اپنے ہی ملک کے کسی حصے کو ساری دنیا کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ حمید سوچتا اور اونگتا رہا، پھر گہری نیند سو گیا تھا۔ صبح شاید روم سروس والوں نے اسے جگایا تھا۔ اس نے پچھلی رات فریدی سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد روم سروس کو ہدایت کر دی تھی۔ بیدار ہوتے ہی
اس نے فون پر فریدی سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھنٹی بجتی رہی، گھڑی دیکھی، 7 بج رہے تھے۔ ناممکن، اس نے سوچا، تو پھر کیا صبح ہی صبح نکل کھڑا ہوا؟ اس کے اپنے سابقہ تجربات کے مطابق یہ بھی ناممکن تھا کہ حمید سے دو بات کیے بغیر باہر چلا جاتا، خواہ اسے جگانا ہی کیوں نہ پڑتا، اور جگانے کے لیے محض فون کی گھنٹی کافی ہوتی۔ اس نے جلدی سے سلیپنگ گاؤن پہنا تھا اور اپنے کمرے سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ فریدی کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ دستک دینے کے بعد دروازے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ معاملے کی نوعیت پر غور بھی نہ کر پایا تھا کہ کوئی سخت سی نوکیلی چیز داہنے پہلو سے جا لگی۔ اپنے کمرے کی طرف کپتان صاحب، کسی نے سرگوشی کی۔ ریوالور اجنبی کی کوٹ سے اس کے پہلو میں چبھ رہا تھا۔ بس اسی طرح مجھ سے لگے ہوئے چلتے رہیے، ہدایت ملی۔ نال کے سرے پر سائلنسر بھی موجود ہے، آپ خاموشی سے مر جائیں گے کپتان صاحب، بس چلتے رہیے۔ چاروں ناچار کمرے میں آیا تھا۔ اجنبی نے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا۔ پستول کوٹ کی جیب سے باہر نکل آیا تھا۔ اجنبی آنکھوں سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ناشتہ ہم کہیں اور کر لیں گے، آپ جلدی سے لباس تبدیل کر لیجئے۔ نہیں، تکلف کی ضرورت نہیں، انڈرویئر آپ نے پہن ہی رکھا ہے، قمیض، پتلون، کوٹ اور ٹائی میں اٹھائے دیتا ہوں، رہا بغلی ہولسٹر تو وہ آپ کے لیے اب بیکار ہے۔ اجنبی نے آواز بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ 100% سنگ ہی تھا۔ کہاں لے چلو گے؟ حمید نے پوچھا۔ آپ کے مقبرے میں، بڑے صاحب پہلے ہی اپنے مقبرے میں تشریف لے گئے، آپ بھی ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ لونڈے چھیڑیں گے آپ کو۔ بکواس بند کرو، میں کہیں نہ جاؤں گا۔ یہ زیادتی ہے کپتان صاحب، سخت لہجے میں گفتگو نہ کیجیے، میں بہت شرافت سے پیش آ رہا ہوں۔ حمید کو کمرے سے باہر نکلنا پڑا تھا، سنگ نے اسے لباس تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب اس سے اس طرح لگا چل رہا تھا جیسے کسی جگری دوست سے برسوں کے بعد ملنا نصیب ہوا ہو۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جس کی پچھلی سیٹ پر ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ دوسرے سرے پر سرک گیا۔ سنگ نے حمید کے لیے دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد حمید ان دونوں کے درمیان پھنسا ہوا بیٹھا تھا اور گاڑی کسی نامعلوم منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔